أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ انسانی معاشروں میں رہتے ہوئے انسان کو بعض اوقات دوسرے انسانوں کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اور اتنا جامع اور کمپریہنسو دین ہے کہ اس نے قسم کے متعلق بھی اپنے ماننے والوں کو پوری رہنمائی مہیا فرمائی ہے۔ قسموں کے متعلق باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں چیپٹر موجود ہیں۔ کتاب الایمان، ایک کتاب الایمان ہے اور دوسرا کتاب الایمان ہے، یعنی قسموں کا چیپٹر۔ اور پھر قرآن مجید نے بھی جا بجا قسموں کے احکامات بیان کیے ہیں۔ بعض اوقات انسان یہ قسمیں غیر ارادی طور پہ اٹھا لیتا ہے، اس کا ارادہ، اس کی نیت نہیں ہوتی کوئی قسم اٹھانے کی، بس غیر ارادی طور پہ عادتاً اس کی زبان سے، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے واللہ۔ عربوں کے اندر عام ہوتا ہے کہ وہ بات بات کے اندر عام بات کرتے ہوئے بھی کہہ دیتے ہیں واللہ باللہ، لا واللہ۔ تو ہمارے ہاں بھی لوگ اللہ دی قسمیں بغیر ارادے کے، بغیر سوچ کے زبان سے نکال دیتے ہیں۔ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اور اتنا دین اسلام اس قدر فطرت کے قریب ترین بلکہ عین فطرت ہے، دین اسلام نے یہاں بھی اپنے ماننے والوں کی کمزوری کا اور ان کی فطری کمزوری کا پورا لحاظ رکھا ہے۔ اور اللہ پاک نے کہا کہ اللہ تم سے لغو اور غیر ارادی طور پہ اٹھائی جانے والی قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا،
تمہارا احتساب نہیں کرے گا تم سے، اس کا سوال نہیں کرے گا، اس کی سزا نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت اور کیفیت کیا تھی اس وقت۔ اللہ رب العزت نے آیت زیر تفسیر کے اندر ایسی ہی قسموں کی طرف اشارہ کیا اور ایسے ہی قسموں کے احکامات بیان کیے۔ قسم کی 3 بڑی قسمیں ہیں، 3 بڑی اقسام ہیں قسم کی۔ ایک قسم ہے جس کا آیت زیر تفسیر کے آغاز میں تذکرہ ہے، اور وہ ہے لغو قسم، یمین لغو۔ یمین قسم کو کہتے ہیں، یمین دائیں کو بھی کہتے ہیں، رائٹ کو، اور یمین قسم کو بھی کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے یمین لغو۔ لغو کا معنی ہوتا ہے کہ بیکار، بے مقصد، یمین لغو۔ اور یمین لغو کے متعلق اس سے قبل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 224 اور 225 کے اندر بھی احکامات پڑھ چکے ہیں۔ وہاں بھی اللہ پاک نے قسموں کے متعلق ہی کچھ احکامات بیان کیے ہیں، اور بطور خاص آیت نمبر 225 میں اللہ پاک نے لغو قسم کے احکامات بیان کیے۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی شخص کو دھوکہ دینے کے لیے، اس سے فریب کرنے کے لیے کوئی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا، یہ کام ایسے ایسے ہوا تھا، اس چیز کا ریٹ اتنا اتنا تھا، میں نے یہ اتنے اتنے کی خریدی تھی وغیرہ۔ ایسی یمین کو یمین غموس کہتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھانا۔ اور دین اسلام نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر اس بات کا کوئی تصور نہیں کہ ایک مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کو دھوکہ دے رہا ہو، اس سے فریب کر رہا ہو، اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے یمین غموس کو کبیرہ گناہ قرار دیا، اور یمین غموس کا کوئی کفارہ نہیں رکھا کہ وہ تھوڑا سا کفارہ دنیا میں ادا کر دے، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا کوئی اس قسم کا کفارہ نہیں رکھا اس کا، بلکہ اس قسم کی توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پاک سے باقاعدہ نام لے لے کے معافی مانگنی پڑے گی، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے فلاں موقع پہ جھوٹی قسم اٹھائی تھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا اپنا مال دھوکے سے فروخت کرنے کے لیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کلام بھی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ پاک نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا۔ جن میں سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جن میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم اٹھا کر لوگوں کو اپنا سودا فروخت کرتا ہے۔ کبیرہ گناہ ہے، کتنا بڑا کبیرہ گناہ، کتنی سخت وعید ہے کہ ایک جھوٹی قسم دھوکے فریب کے لیے اٹھا لی۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدمی جھوٹی قسم اٹھا کر کوئی جھوٹی گواہی دے دے کسی جگہ، یا جھوٹی قسم اٹھا کے کوئی سودا فروخت کر لے، یا جھوٹی قسم اٹھا کے آدمی کوئی رشتہ کروا لے اور بعد میں کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ دھوکہ فریب کر لوں گا نا تو بعد میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ یمین لغو کا نہ کفارہ ہے نہ اس پر مواخذہ ہے قیامت کے دن، اور یمین غموس کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن اگر توبہ نہ کی تو کل قیامت کے دن، چونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پر بڑی سخت سزا ملے گی۔
اور تیسرے نمبر پہ قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ. تیسرے نمبر پہ کون سی قسم ہوتی ہے؟ یمین منعقدہ. ایسی قسم جو منعقد ہو جائے. اللہ اکبر. مثلا کسی آدمی کا ارادہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں ایسے کروں گا. اب وہ آئندہ کے لیے کوئی کام کرنے کے متعلق قسم اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں یوں کروں گا، اللہ کی قسم میں یوں ہرگز نہیں کروں گا. کچھ کرنے یا کچھ نہ کرنے کی زمانہ مستقبل میں، فیوچر میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا رہا ہے، اور اب یہ وہ کام کر نہیں رہا. جو اس نے قسم کھائی تھی یہ اس کے مطابق اب چل نہیں رہا. تو یہ شخص جو ہے، اس شخص کو کفارہ ادا کرنے کا حکم. اگر تم نے جو کہا تھا، جو کمٹمنٹ کی تھی، اگر وہ پوری نہیں کر رہے، قسم اٹھا کے، قسم اٹھانے کے باوجود، اللہ پاک کو گواہ بنانے کے باوجود، قسم کا یہی معنی ہے نا، اللہ کو اندر گواہ بنانا، اللہ کو اندر ڈال لینا. تو اللہ پاک کی گواہی ڈالنے کے بعد بھی اگر تو یہ کام نہیں کر رہا نا، اب اللہ پاک تمہیں کہتے ہیں کہ اب تم اس کا کفارہ ادا کر دو، تھوڑا سا فائن، جرمانہ ادا کر دو، تو میں تمہاری اس قسم کو جو تم نے پوری نہیں نہ کی، اس قسم پوری نہ کرنے کی غلطی کو معاف کر دوں. کفارہ کا معنی یہ ہوتا ہے مٹا دینا، گناہوں کو مٹا دینا. کافر بھی یہی ہے نا، کافر بھی حق بات کو چھپا دیتا ہے، تو کسی گناہ کو چھپا دینا بھی کفارہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب اللہ پاک نے آیت زیر تفسیر کے ابتدائی حصے میں لغو قسموں کے متعلق بتایا کہ ان پر میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا، نہ ان کا کفارہ ہے نہ مواخذہ ہے. اور دوسرے حصے کے اندر اللہ پاک نے بتایا قسم کی تیسری قسم کے متعلق، جسے قسم یا یمین منعقدہ کہتے ہیں، اس کے متعلق بتایا کہ چونکہ اس پر کفارہ بھی ہوتا ہے. 3 قسموں میں سے صرف ایک پر کفارہ ہے، تیسری پر. تو اس تیسری قسم کا کفارہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ اگر پکی قسم اٹھائی ہو کچھ کرنے یا نہ کرنے کی، تو پھر وہ کام نہ کر سکو تو پھر تم یہ کفارہ ادا کر دو. کفارہ بھی اللہ پاک نے یہاں بیان کیا ہے. یہاں پر ایک اور انداز سے بھی قسم کی 1-2 قسموں پہ غور کر لیجیے. بعض اوقات آدمی جو قسم اٹھاتا ہے نا، یہ جو تیسری قسم ہے جس پر کفارہ ہوتا ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی مزید بات سمجھ لیجیے. جو کام کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ کیا اور قسم اٹھائی اور دل سے اٹھائی، ارادتاً وہ قسم اٹھائی کہ میں ایسا ضرور کروں گا. اب وہ جو کام کرنے کی قسم اٹھائی تھی نا، اب وہ کام تھا گناہ کا. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا وہ کام گناہ کا ہوگا یا پھر وہ نیکی کا ہوگا، جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا. اگر وہ کام ناجائز ہے جس کی قسم اٹھائی ہے، مثلا کوئی بندہ قسم اٹھا لے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم فلم دیکھنے جاؤں گا، ہو سکتی ہے نا قسم. ایسی قسم پوری کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اگر ایسی قسم اٹھا بیٹھے ہیں اس کو فوراً توڑ دیں. عموماً تو اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ قسم پوری کرو، لیکن یہاں کیا حکم ہے؟ قسم توڑ دو، قسم ہرگز پوری نہ کریں. اور رہی بات کہ اب اس پر کفارہ ہے کہ نہیں، اختلاف ہے اہل علم میں. بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی کفارہ ادا کر دے. بعض نے کہا کہ چونکہ وہ غلط کام کی قسم تھی اس کو توڑ دینا چاہیے، اس پر کفارہ ہے ہی نہیں، لیکن اگر ادا کر دے تو زیادہ احتیاط والا پہلو اسی میں ہے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو
یمین منعقدہ کھائی تھی تیسری قسم کی، وہ جس کام کے لیے اٹھائی تھی وہ جائز کام تھا، جائز اور مستحسن کام تھا، اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس کو ہر صورت پورا کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، قسمیں پوری کیا کرو۔ اور یہاں اگر ایک جائز کام کی قسم اٹھائی تھی جس کو پورا کرنے کا حکم، یہاں بھی بعض اوقات دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی نے قسم اٹھائی ہے کام کی، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یار یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے نا، اس سے بہتر بھی کام ہو سکتا تھا۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کے پلاٹ ہیں، فرض کریں 2 جگہوں پہ، وہ کہتا ہے وہ جو 5 مرلے والا پلاٹ ہے نا، اللہ کی قسم میں نے وہاں مسجد بنوا دینی اگلے سال۔ اب وہ بعد میں کوئی 6 مہینے بعد، سال بعد، وہ ترجمہ قرآن کلاس میں آتا ہے، آپ اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ یہاں آتا ہے، اس کا ایمان کا لیول اپ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار 5 مرلے میں کیا مسجد بنانی، وہ کنال والی جو مسجد جگہ ہے نا میری، کنال والا جو پلاٹ ہے نا میرا، اس سے مسجد بناتے ہیں، اس پہ مسجد بناتا ہوں۔ اب قسم تو اٹھائی ہوئی تھی نا وہ 5 مرلے والی جگہ پہ مسجد بنانے، وہ قسم تو پوری نہ ہوئی۔ اگر تو صرف مسجد بنانے کی قسم ہوتی پھر تو پوری ہو گئی۔ اب اس نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ جو فلاں محلے میں 5 مرلے کا میرا پلاٹ ہے نا، میں وہاں مسجد بناؤں گا، قسم اس کی اٹھائی تھی، لیکن بعد میں اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اللہ نے ڈال دی کہ اس کی بجائے کنال کے پلاٹ میں مسجد بناتا ہوں۔ اب 5 مرلے میں مسجد بنانا بہتر ہے کہ کنال والی جگہ؟ کنال والی میں بہتر ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، جمائی آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ منہ نہ کھلے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جمائی آئے تو منہ کوشش کریں کہ نہ کھلے، اگر بس نہ چلے تو پھر کھلنے سے پہلے آگے ہاتھ رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آواز نہ نکالیں، آواز نہ نکالیں، شیطان خوش ہوتا ہے، یہ شیطانی کام ہوتا ہے، یہ آواز بھی اور یہ جمائی بھی، کیونکہ اس سے سستی آتی ہے۔ چھینک فائدہ مند ہے انسان کے لیے، اس لیے اس پر الحمدللہ پڑھنے کا حکم۔ تو خیر، اب شریعت یہ کہتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ اگر تم کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھا لو لیکن بعد میں تم یہ سمجھو کہ اس سے فلاں کام اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی وہ کام زیادہ بہتر ہے، مجھے وہ کر لینا چاہیے، تو اب آپ نے فرمایا کہ وہ پہلی قسم توڑ دو اور بہتر کام کرو، اور پہلی قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دو، کفارہ ادا کر کے وہ صاحب برابر ہو گیا، اور جو بہتر کام ہے وہ کرو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، لا نہیں، یؤاخذو، یؤاخذو مواخذہ کرتا، مواخذہ ہوتا نا پکڑ، مواخذہ گرفت کرنا، لا یؤاخذو نہیں مواخذہ کرتا، آخذہ یؤاخذو، لا یؤاخذو نہیں مواخذہ کرتا، اور اگر کہنا ہو کہ نہیں تو مواخذہ کرتا، یا کی جگہ لگا دیں تا، لا تؤاخذو تو مواخذہ نہیں کرتا، آتا ہے نا ربنا
لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، لا تؤاخذنا، تو یہاں ہے لا یؤاخذ، لا یؤاخذ نہیں وہ مواخذہ کرتا، کم تمہارا، کون؟ اللہ، اللہ، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ مواخذہ نہیں کرتا یا مواخذہ نہیں کرے گا۔ یؤاخذ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع ایسا فعل اور ایسا ورب ہوتا ہے عربی زبان میں جس میں پریزنٹ اور فیوچر، حال مستقبل دونوں زمانے ایٹ اے ٹائم پائے جاتے ہیں، اس لیے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ نہ اللہ تمہارا اب مواخذہ کرے گا دنیا میں، اور نہ اگلی دنیا میں، اگلے جہان میں مرنے کے بعد ہی مواخذہ کرے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہارا، باللغوی، لغو میں یا لغو کا، بازر بھی پریپوزیشن حرف جار ہے، اپنی زبان کے مطابق اس کا ترجمہ میں، کا، کی، جو بھی ضرورت ہو کیا جا سکتا ہے۔ باللغوی، لغو کا یا لغو میں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ایمان یمین کی جمع، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تمہاری قسموں میں جو لغو ہے نا ان کا مواخذہ اللہ تمہارا نہیں کرے گا۔ اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغو پر مواخذہ نہیں کرتا، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذ وہ مواخذہ کرتا ہے یا مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، بما، بازر بھی پر، ما جو، عقدتم تم نے پختہ ارادے سے کھائیں۔ عقدتم کا معنی ہوتا ہے جو تم نے پختہ کی، عقد نکاح ہوتا ہے نا، عقد نکاح، عقد گرہ کو کہتے ہیں، گرہ لگائی جاتی ہے جب کسی چیز کو تو مضبوط کرنے کے لیے، تو عقدتم جو تم نے مضبوط کی، یعنی جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی، الایمان قسمیں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اور لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں اٹھائیں یا قسمیں کھائیں، ان پر مواخذہ کرتا ہے۔ یعنی 3 قسمیں جو بیان ہوئی تھیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ، ان میں سے جو پہلی قسم ہے لغو، اس پر مواخذہ نہیں ہے، اگلی 2 قسموں پر مواخذہ ہوگا۔ اور اب اللہ پاک نے وہ جن 2 پر مواخذہ ہوگا ان میں سے ایک تو ہے دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا، اس پر تو کفارہ اللہ نے رکھا ہی نہیں، اور جو تیسری قسم ہے جو آئندہ کوئی کام کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اس کا کفارہ اللہ پاک نے آگے بیان کر دیا۔ فَكَفَّارَتُهُ، جس قسم پر مواخذہ ہوگا اس کا کفارہ کیا ہے؟ فا تو کفاراتو، کفارہ، ہو اس کا فائن، کفارہ، فکفاراتو تو کفارہ ہو اس کا، جس قسم کو تم نے پختہ کیا، اطعام، کھلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، اطعم یطعم، اطعام کا معنی کھانا کھلانا، اطعام کھانا کھلانا ہے، عشراتی 10 مساکین مسکینوں کو، من اوسط، اوسط درمیانے درجے کا، ایوریج، ما جو تطعمون تم کھلاتے ہو، ما جو تطعمون تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو نا، اس قسم کا کھانا جو ہے اس کا اوسط ایوریج سا کھانا کھلا دو۔ ایوریج کا مطلب یہ ہے کہ کبھی گھر میں کوئی اچھی چیز بھی پک جاتی ہے، کبھی کوئی ہلکی چیز بھی پک جاتی ہے، تو وہ ایوریج سا ایک درمیانہ سا کھانا کر لو، جو تمہارا
فیملی سٹیٹس ہے اس کے مطابق. ہر گھر کا چونکہ الگ الگ ہوتا ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو ایک وقت کا، چاہے ایک ایک کر کے کھلا دو، چاہے اکٹھے 10 لوگوں کو کھلا دو، چاہے ایک کو 10 دفعہ کھلا دو، یہ 10 مسکینوں کا کھانا ہو جائے گا. دوسرا آپشن او کے ساتھ، یا اب اس سے اگلا کام، اس سے مشکل کام، پہلے آسان پھر اس سے مشکل پھر اس سے مشکل. او یا کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنانا. کسوتو کپڑے، ہم انہیں، او کسوتہم یا انہیں کپڑے پہنانا. کپڑے پہنا دے، کپڑے لباس لے دے. اہل علم نے لکھا ہے کہ کم از کم اس درجے کے کپڑے ہوں کہ انسان کا جسم وغیرہ چھپ جائے، سطر وغیرہ چھپ جائے، اور آدمی نماز اس میں کم از کم پڑھ سکے. او یا، تو یہ لباس بھی جو درمیانے درجے کا ہے. او یا تحریر، یہ او ہے درمیان میں، اس کا مطلب یہ سارے آپشن ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلا کام اگر نہ کر سکو تو پھر دوسرا کرنا، ایسا نہیں ہے. تینوں میں سے جو مرضی کر لو، 3 کام بیان ہوئے ہیں. او یا تحریر، آزاد کرنا ہے. رقبۃ، ایک گردن. او تحریر رقبۃ، رقبۃ کے نیچے 2 زیریں ہیں، تنوین، اس کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں ایک. رقبۃ ایک گردن، او تحریر رقبۃ یا ایک گردن آزاد کرنا، یعنی غلام آزاد کرنا. اس وقت ہوتے تھے غلام. تو 3 کام ہو گئے، 10 مسکینوں کو کھانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا یعنی لباس لے کے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا. اگر ان تینوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہیں، فا تو من جو لم نہ یجد پائے، فمن لم یجد تو جو کوئی نہ پائے، یعنی اس کی استطاعت نہیں ہے ان تینوں کاموں کی. فا تو صیام، روزے رکھنا ہے، ثلاثاتی ایام، 3 دنوں کے، 3 دن روزے رکھنے ہیں. اس میں اللہ پاک نے لگاتار کی پابندی نہیں ویسے لگائی ہے کہ لگاتار روزے، جہاں پہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بعض مقامات پہ کہا ہے کہ مسلسل، لیکن یہاں مسلسل کا لفظ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یا اٹھا سکتے ہیں کہ چاہے تو مسلسل رکھ لیں، چاہے تو وقفے وقفے سے رکھ لیں. ذالک، یہ کفارۃ، کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا، جب، حلفتم، جب تم قسم کھا لو. حلف کا معنی بھی قسم ہی ہوتا ہے، بیان حلفی. اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اگر کسی نے نظر مانی ہے نا، نظر کہ جی میں یہ کام کروں گا، قسم نہیں کھائی، ویسے نظر مانی ہے کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے نا تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں روزہ رکھوں گا، یا میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا میرا یہ کام ہو جائے تو میں ترجمہ کلاس میں جاؤں گا. تو اگر نظر مانی ہو کسی کام کے کرنے کی تو وہ نظر آدمی پوری نہ کر سکے. نظر ماننا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے اسلام میں. اللہ سے شرطیں لگانا کہ یہ کام ہوگا تو یوں کروں گا، نیکی کروں گا. لیکن اگر کوئی نظر مان لے تو پھر اس کو پورا کرنے کا حکم. تو نظر اگر کسی نے پوری نہیں کی تو اس کا بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہی کفارہ. یہ کفارہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ قرآن کے طالب علم، قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے یاد ہونا چاہیے. نظر پوری نہ کرنے کا کفارہ کیا ہے یاد ہونا چاہیے. یہی کفارہ ہے. وَاحْفَظُوا، اور حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کیا مطلب؟ جب قسم اٹھاتے ہو تو پھر اس کو پورا کیا کرو، اس پہ پہرا دیا کرو. ہاں
اگر کسی وجہ سے وہ قسم پوری نہیں کر سکے، کوئی وجہ بن گئی، یا تم نے اسے بہتر کوئی آپشن پا لیا، تو ایسی صورت میں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ کا مطلب ہوگا کہ پھر اپنی قسموں کا کفارہ ادا کیا کرو. یعنی پہلے تو پوری کرو، اگر پوری نہ ہو سکے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو. یہ بھی قسموں کی حفاظت ہی کی ایک شکل ہے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی نشانیاں، اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو. اللہ پاک دین اسلام کے اتنے خوبصورت احکامات کھول کھول کے اتنی تفصیل سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، تو نے ہمیں اسلام جیسا خوبصورت دین عطا فرمایا، اور تو نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ اور عرفہ پیغمبر اور رسول عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.